ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام وزٹ کا سفر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آج آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر اسی سیریز میں شامل ہیں جس میں حضرت متی کی معرفت انجیل اور اس کا آج کی مسیحوں پر اس کا اطلاق، اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جناب مسیح کی زندگی کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا، ان کی ذات کے بارے میں جو 22ویں باب میں درج ہے، ان کی آخری آیات میں، وہ آج کس طرح سے ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کا دفاع کر سکیں، کیونکہ مسیح نے خود اپنے دفاع کے لیے اس کو استعمال کیا۔ ہمارے آج کے مہمان ایک مرتبہ پھر پاسٹر سیموئل موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا پچھلا پروگرام بھی بہت اچھا تھا، اور جو سوال رہ گیا تھا ہم اس سے شروع کرنا چاہیں گی، کیونکہ آپ نے خود بھی کہا تھا کہ وقت کم ہوتا ہے، تو میں مزید اس کو نہیں لمبا کروں گا اپنے انٹروڈکشن کو، اور آپ سے سوال پوچھنے جا رہا ہوں۔ فریسی یسوع کے سوال کا جواب نہ دے سکے تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، اور کیا آج بھی لوگ یسوع کو مطلب یہ سوال اس بارے میں پوچھتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ برادر سہیل۔ کرائسٹ نے جو کویسچن پوچھا تھا، دراصل وہ اپنی شناخت اور اپنی الوہیت سے پردہ اٹھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو سوال جن سے کیا گیا، یعنی فریسی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ سخت دلی، یعنی یہ جو مسیح کی الوہیت ہے، اس کے بغیر نجات پاسبل نہیں ہے۔ تو سخت دلی آپ کو بہت بڑی سچائی سے محروم رکھ سکتی ہے، اور سخت دلی کی وجہ سے سچائی سے محروم رہ کر اپنی نجات اور ہمیشہ کی زندگی آپ کھو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے آج یہ لرننگ ہوتی ہے کہ جب کسی نہ کسی طریقے سے حق ہم تک پہنچے، ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، حق کو ویلکم کریں، حق کو قبول کریں، حق پر غور کریں۔ اگر آج پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ ضرور کھوج لگائیں، ریسرچ کریں، دیکھیں، سمجھیں۔ تو فریسیوں کے لیے یہ بات ان کو ڈائجسٹ نہیں ہوئی اور وہ اس کو چھوڑ، لیکن ان کو پتہ چلا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، کلام میں سے سمجھ میں آیا، یہ سمجھ آیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اور بائبل کے تو یہاں سے سہیل بھائی ایک ہمیں خدا کا خوف بھی یہ بات دلاتی ہے کہ ہماری نیچر اتنی خراب ہے کہ بائبل مقدس میں ورس موجود ہے، اور جس کی نسل میں سے مسیح آیا وہ اس کو خداوند کہہ رہا ہے، تو پھر بھی وہ اسے خداوند ماننے کو تیار نہیں تھے۔ سخت دلی۔ اور میں نے ایک پوائنٹ لکھا جو آپ بات کریں، آپ کہہ چکے ہیں، لیکن اس کو تھوڑی ریفریز کر کے کہ یہ روحانی تکبر ہے جو سچائی کو سمجھنے سے روکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور فریسیوں کا علم ظاہری تھا، آپ اس کی بات کر چکے ہیں، دل کی آنکھیں روحانی جو طور پر وہ بند تھا۔ اور آج کا یہ جو سوال ہے کہ تم مسیح کے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ وہ کس کا بیٹا ہے، 22-24 میں، اور اس کا جو اطلاقی معنی یہ ہے کہ کیونکہ یہ وہ چیپٹرز کے حصے ہیں جہاں پر جناب مسیح کو قربان ہونے کے لیے لے جایا جائے گا، اور ہم صلیبی موت کے بعد ان کے جی اٹھنے پر ان کو خداوند کہتے ہیں، اور ساری باتیں ہیں۔ تو یہ سوال ہماری جو ایٹرنٹی ہے اس کو مخاطب کرتا ہے، اور اس کا صحیح جواب جو ہے ہمیں نجات بخشتا ہے۔ جی سیموئل بھائی اسی بات کے ساتھ چیپٹر نمبر 23 میں شامل ہو چکے ہیں، جی۔ اور وہ یہ، اس کا پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یسوع نے کہا کہ فریسی کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ کیا ہم بھی صرف باتوں میں ایمان رکھ رہے ہیں آج کل کے مسیح، یا عمل میں بھی؟ دیکھیں، کچھ نظر تو کہیں مطلب زیادہ تر نظر تو ایسے ہی آتا ہے کہ باتوں کی حد تک کی ہے اور وہ عملاً کم نظر آتا ہے۔ خیر، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ فریسی جو کہتے تھے وہ تورا میں سے، شریعت کی کتابوں میں سے بتاتے تھے، لیکن ان کا عمل جو ہے وہ کچھ اور تھا۔ تو کہنا اور تھا، عمل اور تھا۔ اور کرائسٹ نے مختلف قسم کے استاروں سے ان کی اس ریاکاری کو ایکسپوز کیا۔ ان کو کہا کہ رکابی کو باہر سے صاف کرتے ہو لیکن اندر غلاظت بری ہوئی ہے، چونا پھری ہوئی قبر ہے، یعنی بڑی نیٹ اینڈ کلین ماربل لگا ہوا ہے، صاف ستھری۔ آج کے دور میں ماربل وہ لگتا ہے، پتھر لگتا ہے، اندر ہڈیاں ہیں، اندر غلاظت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا کہنا اور آپ کا کرنا فرق ہوتا ہے، تو آپ قبر کی طرح ہیں، آپ اس رکابی کی طرح ہیں جس کے اندر تو گند ہے اور باہر سے وہ صاف ہے۔ تو کوئی بھی ایسا بننا نہیں چاہے گا، یہ خطرناک حالت ہے۔ تو خدا نے ان سے کہا کہ جو یہ تم سے کہیں وہ تم کرو، کیونکہ جو کہتے ہیں وہ کلام میں سے کہتے ہیں، پر ان جیسے کام نہ کرو۔ لیکن جو ہمیں اس کے برعکس پولس رسول کچھ اور کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے جو باتیں تم نے ہم سے سنی اور ہم میں دیکھی، یعنی صرف ہم سنانے والے خادم نہیں ہیں، جو کچھ ہم ایک خادم کے لیے لازم ہے
کہ جو وہ دوسروں کو ٹیچ کرتا ہے عملاً اس کی زندگی میں پہلے ہونا چاہیے، ادروائز وہ ٹیچ کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا. اور یہ رسول نے آپ کی زندگی میں، رسول نے کلیم کیا جو باتیں تم نے ہم سے سنی اور ہم نے دیکھی، یعنی ہم نے عملاً بھی ویسا کیا ہے. بردر سہیل، ہر دور میں آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور آج بھی ایسا ہے اور ہر دور میں ایسا ہوگا. لیکن اصل بات ہے کہ یہ درست ہے تو یہ ظاہر ہے وہ یہ درست نہیں ہے. اس کے لیے جو خداوند نے ورڈنگ یوز کی ہے، قبر کہہ کے، رکابی کہہ کے اور اس طریقے کی چیزوں سے ان کو ریاکار کہہ کے تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تو خداوند نے تنقید کا نشانہ بنایا. اور آج بھی جو ایسے ہیں، مسیح ایمان اچھے عملوں سے خالی نہیں ہے، خالی نہیں کرتا، بلکہ جو نجات آپ کو خداوند دیتا ہے اس کا اظہار آپ کے کاموں سے ہوتا ہے، پھلوں سے ہوتا ہے. پھلوں اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. میں آپ کو کچھ اسکالرز ہیں، جان کیلون بھی اس میں شامل ہیں، ان کے کچھ اقوال ہیں وہ میں نے لکھے اس حوالے سے. مارٹن لوتھر کہتے ہیں سچا ایمان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نیک اعمال کو جنم دیتا ہے. پھر جان کیلون پاسٹر صاحب کے پسندیدہ تھیولوجن، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم اعمال سے نجات نہیں پاتے، لیکن جسے نجات ملے اس کی زندگی میں اعمال نظر آئیں گے. پھر یہ ہے بون ہوفر ہے، میرے پسندیدہ تھیولوجن. وہ یہ کہتے ہیں سستا فضل بغیر توبہ کے فضل ہے، بغیر صلیب کے فضل ہے. سچا ایمان پیروی اور عمل کا مطالعہ کرتا ہے. اور پھر ایک اور ہے موجودہ دور کے جو اسکالر ہیں اینٹی رائٹ، وہ کہتے ہیں اعمال نجات کمانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اس کا نتیجہ اور ثبوت ہوتے ہیں. اچھا پاسٹر جی، اگلا سوال یہ ہے کہ جب یسوع نے کہا کہ وہ لوگوں پر بھاری بوجھ رکھتے ہیں، تو کیا آج بھی کچھ مذہبی نظام لوگوں کو بے وجہ اس طرح کے بوجھ کا شکار کرتے؟ تو پہلے ہم سمجھیں گے کہ فریسی ایسا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے کرائسٹ کو کہنا پڑا کہ وہ لوگوں پر بھاری بوجھ رکھتے ہیں. ایک تو وہ اوبلیگیشنز ہیں جو خدا نے اپنے الہام میں، توریت میں، شریعت میں جو فالوورز ہیں یا پیروکار ہیں یا شریعت کے متحد ہیں، یہودی قوم ہے، ان کو دیے. ایک تو وہ باتیں. ایک ہے کہ ان باتوں میں اضافہ کرنا اپنے فائدے کے لیے. لیڈرشپ کیا کرتی ہے؟ اپنے فائدے کے لیے، اپنے ایڈوانٹیج کے لیے جو احکامات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، ان میں وہ کیا کرتی ہے؟ اضافہ کرتی ہے. اس کو بوجھ کہا گیا. تو آپ کا کویسچن جو ہے کہ آج بھی کچھ مذہبی نظام لوگوں پر بے وجہ بوجھ ڈالتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا ہے کہ اگر کوئی نظام کلام مقدس کی تعلیمات سے ہٹ کر کچھ اور ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز یا کچھ اور کرنے کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ بھی فریسیوں کی صف میں کھڑے ہیں. جیسے 7 ڈے والے کہتے ہیں آپ یہ گوشت نہ کھائیں، سیٹرڈے کو اس طرح کی باتیں. جی گوشت نہ کھائیں اور سبت کو آپ نے عملی کرنا، آبزرو کرنا ہے. اور اس طرح حالانکہ پریکٹیکلی ان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ ایسے ڈینومینیشنز ہیں جو گڈ فرائیڈے کی یا روزوں کے ایام میں آپ جو لینٹ کا ہے، جو روزوں کا جو ایام ہے، اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہیں وہ بھی ایک بوجھ ہی ہے کہ جی خوشی نہیں آپ نے منانی، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کسی حد تک میں ذاتی طور پہ سوچتا ہوں کہ روزہ تو چلیں اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں ہم نے جوڑ دی ہیں نا، تو جو کلام مقدس کا حصہ نہیں ہے. جو ڈریس ہے وہ جی آپ نے اچھے کپڑے نہیں پہننے، سالگرہ نہیں کرنی، خوشی نہیں منانی، تو مطلب یہ تو سب کچھ اس وقت تو ہوتا اگر کرائسٹ مر کر مرا ہی رہتا. اور جب وہ مر کر زندہ ہو گیا ہے، خداوند نے یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب میں فرمایا تھا کہ میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور وہ خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا. اور اسی طریقے سے روپے پیسے کے معاملات میں بھی بعض اوقات ہم بے وجہ لوگوں کے اوپر بوجھ لوگوں کو ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو آج بھی بردر جی جو آپ کا سوال ہے کہ مذہبی نظام میں کہیں کہیں آپ کو ایسا نظر آتا ہے، بالکل نظر آتا ہے. لیکن اگر سب کچھ کلام کے مطابق ہے اور کلام کے مطابق درست سمت میں ہے تو وہ پھر بوجھ نہیں ہے، کیونکہ خداوند جو بات کہے گا اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو وسائل بھی دے گا. اور جو انسان اپنی طرف سے ایڈ کرے گا وہ ایڈیشن تو ہوگا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے فیسیلیٹیشن انسان کی طرف سے مہیا نہیں ہوگی، اس لیے وہ بوجھ لگے گا. وہ ہے نا ایک آیت بھی ہے کہ وہ ہماری قوت سے زیادہ ہمیں آزمائش میں لے گا. بالکل آئے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو نوٹس تھے اس میں یہ کہ یہ مسیح کی دعوت ہے نا کہ میرا جوا آرام دہ اور میرا بوجھ ہلکا ہے، تو یہ اس کو آزمانا چاہیے. اور جب آپ یہ بات کرتے کالے کپڑوں کی تو میں یہ سوچا تھا جن کا رنگ فیئر ہوتا ہے ان پہ تو روزوں میں کالے کپڑے پہنے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن میری طرح کے ڈارک ان کے لیے دوسروں کے لیے روزہ ہو جائے گا جو نہیں رکھ رہے. تو یہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ نقطہ نظر ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی مسیحی زندگی میں فضل، رحم اور آزادی ہونی چاہیے. بالکل.
نہ کہ ایسی مذہبیت جو انسان پر بے وجہ بوجھ ڈالے. ولیم باکلے. اور سیون بھائی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ کہ ریاکاری کے خلاف یسوع کی تنبیہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کیا ہم اپنی عبادت میں خلوصی نیت یا خلوص کو رکھتے ہیں؟ مسیح جماعت جو ہے سو ہمیں یہ تنبیہ یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ریاکار نہیں بننا، ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو، ایک ہونا. اور ہمیں ڈبل فیسڈ اور اس طریقے سے کہ دکھاوا کچھ اور کرنا کچھ اور ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا. تو یہ تنبیہ جو اس دور میں تھی اس کی گونج آج بھی ہمیں سنائی دیتی ہے کہ ہم نے اس رویے سے بچنا ہے. سو ہم لوگوں کے سامنے ریاکار لوگوں کے سامنے تو کچھ اور بن کر پیش ہو جائے گا، پریٹینڈ کر لے گا، لیکن خدا تو دلوں کو جانتا ہے. خدا کے سامنے ہماری پوزیشن حیثیت کیا ہوگی. سو ہمیں ضرور اس سے سیکھنا چاہیے کہ اگر اس دور کے ریاکاروں کو خداوند نے نشانہ وہ ہم سے زیادہ مذہبی تھے. ہم سے زیادہ مذہبی تھے، ان کو اگر نشانہ بنایا ہے تو چھوڑے گا ہمیں بھی ہم نہیں. نے بھی. آپ دیکھیں اس وقت ہیکل بھی موجود تھی اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ موجود تھی. ہیرودیس اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا تھا اور رومنز بھی اس کو سراہتے تھے اور وہاں سے ٹیکس وصول کرتے تھے. اور میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں بولے کہ جو کاہن اعظم تھا اس کا ڈریس اتنا مہنگا تھا کہ اس کو چوری کرنے کی بھی کوشش کی جاتی تھی اور ان کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی جاتی تھی. ان کے پاس پیسہ اتنا ہوتا تھا. جی بالکل. لیکن اس کے باوجود، اس ساری شان و شوکت کے باوجود مسیح ان سب باتوں کو ریاکاری کہتے ہیں. اور آگے کیا ہم اپنی عبادت میں خلوص رکھتے ہیں؟ تو عبادت ہے ہی سنسیئر ہو کے کرنے والا کام ہے. وہ تو عبادت نہیں ہو سکتی. یہ جو لفظ ہے نا، تو جب خداوند اپنے خدا کے پاس ہے، اس کے گھر میں قدم رکھے تو سنجیدگی سے. اچھا، آپ نے سنجیدگی کا مطلب پتہ کیا لیا ہے؟ کہ ہاتھ نہیں ہلنے چاہیے، ورشپ میں انوالو نہ ہو، بالکل آرام سے بیٹھے، منہ بنا کے بیٹھے. تو سنجیدگی کے لیے وہاں جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کام کو لگن سے، محنت سے، مخلص ہو کے، خالص ہو کے، سنسیئر ہو کے کریں. خدا کی ذات کا، اس کے معیار کو سامنے رکھیں. تو عبادت میں جو خلوص ہے وہ بنیادی شرط کی طرح ہے، لازم و ملزوم حصے کی طرح ہے. تو اس کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا. اگر ہم خدا کے پاس آتے ہیں اور ہماری خدا کے پاس آنا اس کی بنیاد لالچ ہے، تو میرے خیال میں کچھ باتوں کو اگر چرچ اناؤنس کر دے نا تو آپ کو لوگوں کی تعداد ہاف سے بھی کم ہو جائے. ایسے ہم اپنے دنیاوی ایڈوانٹیجز کے لیے خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو پھر یہ خالص نیت نہیں ہے. سو ہمیں خداوند کے ساتھ جڑنا ہے. رسول کہتے ہیں کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کیا ہم سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں، دکھوں میں بھی قائم رہنا، یہ خدا سے خالص محبت ہے. اسے ہمیں وفاداری کے لیے بلایا ہے. میرے خیال میں یہ مدر ٹریزا کا یہ کال ہے، یا آئی تھنک سسٹر ایلس کا، میں نے کسی جگہ یہ پڑھا ہے. تو وہ کہتی کہ خدا نے آپ کو سکسیسفل ہونے کے لیے نہیں، وفادار رہنے کے لیے بلایا. کیا بات ہے، بہت. تو آپ کامیاب کم ہوں اس کے لیے کم کام کریں یا زیادہ، اگر آپ فیتھفل ہیں اس کے ساتھ، مخلص ہیں اس کے ساتھ، تو آپ کو وہ ریاکار نہیں کہے گا، اپنا وفادار کہے گا. کیا بات ہے. آپ لوگوں سے تو اپنے لیے شاباشی اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن مسیح آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سائٹ پر ہو جائیے، ہم آپ کو نہیں جانتے. بینک کبھی اور میں ولیم باکلے کے، جیسے میں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا مقصد اس پروگرام کا یہ بھی ہے کہ ہم دونوں، ہمارے اسپیکرز اور میرے علاوہ ہم اور بھی جن سے روح نے کلام کیا، جنہوں نے تحقیق کی، خدا کے چنے ہوئے لوگ، ان کی گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھتے چلیں. ولیم باکلے فرماتے ہیں فریسیوں کا دین نمائش پر مبنی تھا، جبکہ یسوع کی تعلیم خلوص اور دل کی سچائی پر مرکوز تھی. کریگ کینر کہتے ہیں، یہ بھی میرے پسندیدہ اسکالر ہیں، کہتے ہیں کہ یسوع کا زور خفیہ دینداری پر ہے. وہ جو ہے نا، آپ نے کوٹری میں چلا جائے، دروازہ بند کر دعا کر، پوشیدگی میں، ایسی عبادت جو خدا کے لیے ہو، نہ کہ سامعین کے لیے. مطلب بڑے بڑے جو پروگرامز ہوتے ہیں. ایک کریگ ایونز ہیں، وہ کہتے ہیں یسوع فریسیوں کو اس لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ شریعت کی ظاہری پیروی تو کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد خدا کی خوشنودی کے بجائے لوگوں سے عزت پانا ہوتا ہے، جو بعد میں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. یہی ریاکاری ہے، باطنی فرما برداری کے بجائے صرف ظاہری نمائش. ایک اور اسکالر ہے نیلسن، ان کا میں پورا نام بھول گیا ہوں، وہ اپنی جو تحریر اس میں فرماتے ہیں کہ سچی عبادت رسم و رواج کا مظاہرہ نہیں، بلکہ خدا سے عہد اور تعلق پر مبنی ہے. انبیاء اور استثنائی تاریخ کی روایت میں ایسی عبادات جو انصاف اور دیانت کے بغیر ہو، اسے خدا نے کبھی قبول نہیں کیا. اولڈ ٹیسٹمنٹ اسکالر ہے رچرڈ ڈی نیلسن ہے، عہد عتیق کے بارے میں بہت بڑی اتھارٹی ہیں، اور وہ
اس پیرائی میں بات کر رہے ہیں, اس مسیحی اس میں بات نہیں کر رہے ہیں عبادت کے. تو یہ بڑا ہم جو ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں وہ آج بھی ہم سے مطابقت رکھتی ہیں. جو بھی کہیں بھی عبادت کرتا ہے خدا کے نام پر, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرے, غور و فکر کرے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم ہو, اس تعلیم کو ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا یہ تعلیم اس وقت تک ہی محدود تھی یا آج بھی اس پر عمل کیا جا رہا ہے یا عمل ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس میں ایک اور بات, ایک واقعہ جی جو میں تھیولوجی پڑھ رہا تھا یو کے میں, تو وہاں پر ایک جو ٹیچر تھے, اسکالر ہی تھے وہ بھی, تو ان سے ایک نوجوان گورے نے ان سے ایک بات کہی کہ وہ جہاں مسیح کے پاؤں دھونے کی بات ہوتی تو وہ ہمیں کرسٹولوجی پڑھایا کرتے تھے. میں نام نہیں لوں گا, معزز ہے. تو انہوں نے کہا یہ اس کلچر کی بات تھی, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. جب ہم پہلے کویشچن کو ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, پھر ان کی ریاکاری کو خدا نے نشانہ بنایا, اس کے برعکس مسیح میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جب اس کو کہا گیا نا حلیم ہے, دل کا فروتن ہے, تو اس نے عمل سے بھی وہ ثابت کیا. شاگردوں کے پاؤں دھوئے. اگر کوئی یہ کہتا ہے جی پاؤں پریکٹیکلی پاؤں دھونا اس کلچر کا تھا, لیکن اس اسپرٹ کو تو ہمیں قبول کرنا چاہیے. کیا بات, اس اسپرٹ کو اگر ہم یہ بھی ساتھ میں بھی اگر میں آپ کے پاؤں دھو رہا ہوں پانی میں, عملاً پریکٹیکلی دھو رہا ہوں, لیکن میں آپ کو اپنے سے افضل اور بہتر نہیں جانتا, ایسے تو پھر یہ بھی ریاکاری ہے. صرف ایک دن پاؤں دھونے, ایک ہی دن پاؤں دھونا. تو اگر ہم اس اسپرٹ کو فیل کریں کہ محبت کی روح سے ایک دوسرے کو افضل جانیں اور ہم ایک دوسرے کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, پیار کریں, تو پھر ہم نے پاؤں اگر پریکٹیکلی کبھی نہیں بھی دھونے کا موقع ملا تو ہم عملاً دھو ہی رہے ہیں ایک دوسرے. روحانی طور پر جگہ پر موجود ہے. بالکل. تو خداوند یہ اس کے برعکس کر کے دکھایا جو فریسی کرتے تھے. ان کا دین جو آپ نے کوٹ بھی کیا ہے خود نمائی پر مبنی تھا, دکھاوے پر مبنی تھا, اور وہ اپنے آپ کو عزت دار ثابت کرتے تھے. لباس پہن کر کھڑے ہونا, سلام لوگ ان کو کریں, لوگ ان کو سراہیں, یہ سب کچھ ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. اس کے برعکس کرائسٹ کی خدمت اور زندگی میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے. تو لکھا ہے کہ وہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے, اور جو میسج دیا وہ کیا تھا, پٹکا کمر پر باندھا, باندھ کر, رومال باندھ کر پوچھنے لگا. اچھا, جو میسج تھا وہ یہ تھا, تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو, اور صحیح کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے, تو یعنی جو تم میں سب سے بڑا ہے اس نے جب تمہارے ساتھ یہ کیا ہے تو تم پر بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھونا فرض ہے, تم بھی ایسا کیا کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم کی طرح لگ رہا ہے. بالکل حکم کی طرح لگ رہا ہے. اس کی جو ساؤنڈ ہے یا جو افیکٹ ہے وہ حکم کی طرح ہی ہے, یعنی تم نے بھی یہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کرسچن فلسفہ ہے, آپ کو بردر جی جو بیبلیکل فلسفی ہے, اسپیشلی کرائسٹ کی جو خدمت اور زندگی, یعنی جو وہ دور تھا, وہ آپ کو بڑی دنیا کے فلسفے سے بڑی عجیب نظر آئے گی. اور یہ بیبلیکل فلسفہ ہے کہ اگر تم نے بڑا بننا ہے تو اس کی راہ چھوٹا بننے میں ہے. اور جب یہ ٹیچنگ کرائسٹ ڈیلیور کر رہا ہے کہ بڑا ہونے کے لیے تمہیں چھوٹا ہونا پڑے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ بڑا ہونے کے لیے چھوٹے ہونے کی راہ اختیار کریں گے, جو اول آنا چاہے وہ غلام بنے, تو جب یہ آپ اختیار کریں گے اور پھر آپ کے اندر سے بڑے پن کی سوچ ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ یعنی بیبلیکل فلسفی جو ہے, یہ بائبل کا جو فلسفہ ہے, یہ بڑا عجیب ہے کہ لوگ تو بڑا ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, دنیاوی سٹیٹس بناتے ہیں, دنیاوی جو سٹیٹس ہے وہ اپنا بناتے ہیں, دس اینڈ دیٹ جو بھی ہے وہ کرتے ہیں. لیکن کرائسٹ نے جو راہ بتائی ہے وہ چھوٹا ہونے میں, اور اسی راہ سے کرائسٹ کو سرفرازی ملی. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, آپ نے آپ کو خالی کیا, پتہ ہو گیا, خادم کی صورت اختیار کی, اور پھر خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے. اور آج کل ہو یہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند آپ کو سر بلند کرے, آپ خود ہی سر بلند ہونا چاہتے ہیں, چاہے جیسے مرضی مسیح کو دوبارہ سے قربان کر دیں. چرچ جو ہے, آپ کی جو برادری ہے, جو مسیح ایمان ہے, اس کو نقصان پہنچے, لیکن آپ کو سر بلند ہونا چاہیے. اور آج کل یہ تعلیم بڑی زور و شور سے جاری ہے کہ پراسپیرٹی پریچنگ جو کہہ لیں, ہاں جی ایسے ہی ہے. اور لیڈرشپ کے حوالے سے وہ جو لیڈرشپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے, کہیں اور جگہ بک ہوتے ہیں. ببلیکل جو ٹیچنگ ہے اس سے وہ نابلد ہوتے ہیں. تو دیدرخ بونہوفر کی ایک اور کوٹ آپ کے سامنے, جیسے میں نے کہا
ہم نے یہ ان کو پڑھنا ہے. ہمارے علاوہ بھی جو خادمین ہیں مسیح نے ان کو کیا, اور یہ شہید ہیں یہ شخص جو ہیں. کلیسیا کو شاندار شخصیتوں کی نہیں بلکہ یسوع اور بھائیوں کے وفادار خادموں کی ضرورت ہے. سچا رہنما وہی ہے جو خادم بننا سیکھے, اور جو اپنے آپ کو قائد منوانے کی خواہش رکھتا ہے وہ روحانی طور پر خطرے میں ہے, کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو استعمال کر سکتا ہے. یعنی وہ سیاسی ہو سکتا ہے, مسیحی قائد نہیں ہو سکتا. بونہوفر کی سوچ کے الفاظ اس طرح سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں: جو تم میں بڑا ہے وہ خادم ہو. مسیح کے مکمل عکاسی کرتے ہیں. ان کے مطابق مسیح کی عادت میں برتری کا راستہ, جیسے پاسٹر صاحب نے کہا, عاجزی اور خدمت سے ہو کر گزرتا ہے, نہ کہ طاقت, اختیار یا شہرت کے ذریعے. اس لیے بونہوفر کی تحریریں آج بھی کلیسیا کو یاد دلاتی ہیں کہ عظمت کا معیار خدمت میں چھپا ہوا ہے, عظمت کا معیار مسیح میں چھپا ہوا ہے, عظمت کا معیار انجیل میں چھپا ہوا ہے. سمیل بھائی, ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ کہ یسوع نے کہا جو اپنے آپ کو بڑھاتا وہ گرایا جائے گا. اس بات کا آج کے دور میں کیا عملی مطلب ہو سکتا ہے؟ آنر میں اور پرائڈ میں بڑا چھوٹا سا فرق ہے. کیا بات؟ وہ کیا ہے؟ آنر آپ کو خدا کی طرف سے ملتا ہے, عزت خدا کی طرف سے, اور پرائڈ جو ہے وہ آپ کے اپنی طرف سے ہے. تو فرق یہ ہے کہ جب آپ کچھ کلیم کریں, یہ میں ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں, آپ نے کچھ کلیم کیا اپنے بارے میں اور سوسائٹی نے اس کو انڈروز کیا, بھائی سہیل میں یہ خوبی ہے, تو یہ تو آنر ہے. لیکن اگر آپ کلیم کرتے جا رہے ہیں آئی ایم دس, آئی ایم دیٹ, لیکن کوئی دوسرا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, آپ کے کلیم کو انڈروز نہیں کر رہا, تو یہ کیا ہے؟ برائڈ ہے, یہ آپ کا گمانڈ ہے. تو جو بات آپ نے کہی کہ جو اپنے آپ کو بڑھاتا ہے وہ گرایا جائے گا, اور یہ بات ایک اور جگہوں پر بائبل کی ورڈنگ میں بڑی خطرناک سچویشن برضی بتائی گئی ہے. جو چیز آدمیوں کے نزدیک عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے. یہ کیا بات ہے؟ جب آپ لوگوں کی نظر میں, اچھا ایک رینکنگ ہے, میں نمبر 1 پاسٹر, میں نمبر 1 پریچر, ایک دوڑ میں ہم لگے ہوئے, اور یہ دوڑ شاگردوں میں بھی تھی, اور جہاں یہ دوڑ تھی کرائسٹ نے کہا اگر تم توبہ نہ کرو اور اس بچے کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے. اگر آپ کے اندر یہ دوڑ مسلسل جاری ہے تو آپ کو ریپینٹ کرنے کی نیڈ ہے, ضرورت ہے. تو یہ جو بات کہی گئی, جو اپنے آپ کو بڑھاتا ہے یا بڑا بناتا ہے وہ گرایا جائے گا. تو ہم لوگوں کی نظر میں عالی قدر بننے کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں, اس کوشش میں ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ چیز خدا کی نظر میں مکروہ ہے. تو فرق کیا ہے؟ جب خدا عزت دے تو پھر آپ خدا کے بھی مقبول ہیں اور لوگوں میں بھی آپ کی مقبولیت بڑھے گی. اور اگر آپ کو خدا کی طرف سے عزت نہیں ملی ہے اور آپ فخر اور غرور اور گمانڈ سے لوگوں کی نظر میں عالی قدر بننا چاہتے ہیں تو پھر خدا کی نظر میں آپ گرا دیے جائیں. اور میں دیدریخ بونہوفر کو آج بہت زیادہ کوٹ کر رہا ہوں, مائنڈ مت کیجیے گا, پسندیدہ ہیں. تو بکس بھی ہیں میرے پاس جو میں کسی کو نہیں دیتا ہوں. یہ اصول رہنماؤں, مبلغین, کاروباری افراد اور عام مسیحیوں سب پر لاگو ہوتا ہے. جو شخص خود کو خدا کے تابع رکھتا ہے اور دوسروں کی خدمت میں لگا رہتا ہے وہی خدا کی نظر میں بڑا ہے. اور کال بات کہتے ہیں خدا کے ساتھ تعلق تب ممکن ہے جب انسان اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو کر خدا کی رحمت کو قبول کرے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی بڑائی ایک جھوٹا سراب ہے. اصل عظمت تبھی ملتی ہے جب ہم اپنی کمزوری اور گناہ کا اعتراف کر کے خدا کی سچائی کے سامنے جھکیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, اور وہ یہ کہ ہمارے پاس میرے خیال اتنا وقت نہیں ہوگا, 3 منٹ تک ہوں گے. اور سوال یہ ہے کہ ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ ہم سچی فروتنی اور خلوص سے خدا کی پیروی کر رہے ہیں؟ اچھا, ایک تو اس کو میں بڑا اسپیسیفک پرسنل وے میں, ہر کوئی پرسنلی اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے. اگر آپ کہیں جی میں حلیم اور فروتن ہوں, اور کہیں پر آپ کو جائز رسپیکٹ جس کی آپ حقدار ہے وہ نہ ملے, اور آپ کے اندر ایک تلاطم خیز لہریں اٹھنے لگا اور ایک ابال جسے آپ کہتے ہیں آپ ابلنے لگیں, تو پھر سمجھے کہ آپ حلیم اور فروتن نہیں. کیا بات؟ حلیم اور فروتن آدمی اس کو جائز مقام, جائز رسپیکٹ جو اس کا رائٹ ہے وہ بھی نہ ملے تو بھی اس کو ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرے فیل کر رہے ہوگے کہ پتہ نہیں بہت کچھ ہو گیا, لیکن اس کو کیا لگے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. نمبر 1, پہلی تو یہ پرسنل وے میں آپ اپنے اندر ایک گیج سے چیک کر لیں. دوسری بات, ناجائز ناحق بری بات آپ کے حق میں کہہ دی جائے اور آپ تل ملا نہ اٹھیں, آپ کام رہیں, تو آپ حلیم اور فروتن اور عاجز ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے.
تو ہمیں تو ٹھیک سیٹ نہ ملے، ٹھیک ویلکم نہ ملے تو ہم کمپلین کرتے ہیں. اٹ مینس کہ ہم ایگو کی حالت میں جی گزار رہے ہیں. ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں؟ اس پہ تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں شارٹ ملا ہے. ہم سچی فروتنی اور خلوص سے خدا کی پیروی کر رہے ہیں. تو اس کو جو جاننے کا پیمانہ ہے وہ تو ظاہر ہے. تو اگر ہم کلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں اور ہم خود نمائی کی بجائے پیچھے رہنا، پست ہونا پسند کرتے ہیں، چھوٹے بننا پسند کرتے ہیں، تو پھر اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ خدا کی پیروی. مطلب ہمارا پیمانہ جو کلام مقدس ہے اور کلام مقدس میں جناب مسیح کی ذات کو سامنے پیش کر دیا گیا، اور میں ایک ویسا ہی مزاج ویسے ہی مزاج جو جیسے مسیح یسوع کا تھا. اور میں ایک بات پر اور غور کر رہا تھا، ایک اسکالر کو پڑھ رہے تھے، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم میں بنیادی طور پر ابتدا میں تو تھیں، لیکن گناہ میں گرنے کے بعد ہی ختم ہوتی چلی گئی. ان کا جو اثر تھا مدھم ہوتا چلا گیا. لیکن اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں مسیح کی ذات سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حلیمی ہوتی کیا ہے. اور وہ ہمیں جناب مسیح کی زندگی کے حالات میں نظر آتی ہے، ان کے رشتہ داروں کے رویوں سے اور ان کے مخالفین کے رویوں سے. صلیبی واقعات جو ہیں وہ مسیحت میں بنیادی کردار عطا کرتے ہیں آپ کو حلیم ہونے کے لیے. جیسے یسایہ نے بھی مسیح کے بارے میں کہا تھا، مجھے چیپٹر تو یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو وہ آگے سے کچھ انہوں نے ساؤنڈ نہیں کیا اور وہ سر جھکائے رہے. جی بالکل. تو جناب مسیح کو دیکھنا جو ہے عبرانیوں کے خط میں، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے حلیم ہونا ہے. اور ہمیں پولس رسول کے فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 2 باب 5 سے 11 آیت، یہ بنیادی چیپٹر ہیں جو ہمیں جناب مسیح کی ذات کے بارے میں بتاتے ہیں. تو جو پیشن ویک ہے چاروں گاسپلز میں، اور اس کے بعد جو لیٹرز میں پولس رسول کی بات کہتے ہیں کہ جناب مسیح کی صلیب جو ہے اور اس کی جو زندگی ہے، یہ واقعات خاص، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خدا کس طرح کی جو حلیمی ہے ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا. یہ چھوٹی سی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، آگے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.